بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواعظ الصحابتی مواعظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ عظیمۃ لہ علیہ السلام لأبی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما كانت صحف ابراہیم قال كانت امثالا كلها ایها الملک المسلط المبتلى المغرور انی لم ابعثک لتجمع الدنیا بعضها على بعض ولكنی بعثتک لترد عنی دعوة المظلوم فإنی لا اردها وإن كانت من کافرین وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان يكون له ساعات فساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل ألا يكون ضاعيا إلا لثلاث: تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شانه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه۔ قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال كانت عبرا كلها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل۔ قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله۔ قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء۔ قلت يا رسول الله زدني قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور وجهه۔ قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي۔ قلت يا رسول الله زدني قال عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك۔ قلت يا رسول الله زدني قال أحب المساكين وجالسهم۔ قلت يا رسول الله زدني قال انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك۔ قلت يا رسول الله زدني قال قل الحق وإن كان مرا۔ قلت يا رسول الله زدني قال ليردك من الناس ما تعلم من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تأتي۔ ثم ضرب بيده على صدري فقال يا أبا ذر لا أقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ حدیث بڑی تھی تو آدھا حصہ گزشتہ اتوار اس کا مضمون گزر چکا ہے۔ بہت ساری باتیں آئی تھیں تو اس کو مجملاً کچھ باتیں گزشتہ ہفتے کی بھی بتا دیتا ہوں، کچھ صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پوری حدیث سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیے کہ اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھیں، کیا باتیں تھیں، اس میں کیا نصیحتیں تھیں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو، اس میں پوری کی پوری باتیں مثالیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کو بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ تو اس میں سے ایک بات یہ اللہ کے نبی بتائے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو بڑے عہدے میں ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ذمہ دار لوگ، اے بادشاہ لوگ، آپ سب لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو۔ ہر ذمہ دار آزمائش میں پڑا ہوا ہے اور وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو جو عہدہ دیا ہوں یا جو مرتبہ دیا ہوں، یہ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے یا مال کو بڑھانے کے لیے نہیں، یہ کس لیے دیا ہوں؟ تاکہ مجھ تک مظلوم کی بد دعا آنے سے روک سکو۔ میرے تک کسی مظلوم کی بد دعا نہیں آنا، اس لیے بڑا مرتبہ دیا ہوں۔ یعنی میرا جس آدمی پر چلتا ہے ان کی بد دعا اللہ تک نہیں پہنچنا۔ ہر بادشاہ مطلب نہیں ہے یہاں پر، ہر آدمی
جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کے ماتحت میں آنے والوں کی بد دعا مجھ تک نہیں آنا، اس لیے میں تم کو عہدہ دیا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کی جو میرے اوپر ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو میں پورے طور پر ادا کروں۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَإِن كَانَتْ مِن كَافِرٍ، بد دعا جب مجھ تک آتی ہے، میرے پاس آتی ہے، تو میں کسی کی بد دعا کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ کافر کے جانب سے آئے۔ کافر کی بھی اگر بد دعا آئے تو اللہ کیا نہیں کریں گے، اس کو رد نہیں کریں گے، اس کو واپس نہیں کریں گے، بلکہ اس بد دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند شخص کے لیے 24 گھنٹوں میں 3 کاموں کے لیے وقت ہونی چاہیے۔ کتنے کاموں کے لیے بھائی؟ 3 کاموں کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی روزانہ اللہ کے ذکر کے لیے کچھ وقت نکالے، قبلے کے روح ہو کر بیٹھے، باوضو بیٹھے، اللہ کا ذکر اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ وہ ذکر کرے۔ ایک وقت تو یہ ہے۔ دوسرا وقت اپنے نفس کے محاسبے کے لیے، کہ آدمی ہمیشہ اپنے زندگی کا محاسبہ کرتا رہے کہ آج میرے 24 گھنٹے والی زندگی میں نے کتنے نیک کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ اگر زیادہ نیک کام کیے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر مجھ سے برے کام زیادہ ہوئے ہیں تو معافی طلب کرے، اور پھر دوبارہ اس گناہوں کو نہ کرنے کا پورا عزم اور اس کا ارادہ کرے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت کس کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کے لیے وقت نکالو۔ اللہ کی قدرت میں، اللہ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم خود اپنے جسم میں دیکھو، تم خود اپنے جسم میں دیکھو، میری قدرت نظر آئے گی۔ میں بارہا ایک مثال دیتا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی ہو جو نہیں بیٹھے ہیں ان کو بھی جا کر پوچھو، کسی کو یاد نہیں ہوں گے کہ پیدا ہونے کے بعد سے اب تک کتنے چپل بدلے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کے دیے ہوئے پیر اب تک باقی ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو پہچانو پیروں میں۔ چشمہ میں پہن رہا ہوں، اکثر لوگ چشمہ پہنے، اب تک میں کتنے چشمہ بدلا ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کی دیے ہوئے آنکھیں اب تک چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس لیے اللہ کی قدرت میں، اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ آج ہم لوگ کس لیے وقت نکالتے ہیں؟ امریکہ کیا کر رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہے ہیں، اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے، اور گھنٹے گھنٹے نیوز پڑھنے کے لیے، نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہی اللہ کے نہیں فرما رہے کہ کچھ وقت اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے نکالو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَاعَةٌ يَخْلُو لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ، اور اس کے بعد آدمی کچھ وقت اپنے روزی کے انتظام کے لیے بھی نکالے۔ کماؤ، پیسہ کماؤ، اپنے لیے کپڑے کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو، روزی کا انتظام کرو، اس لیے بھی وقت نکالو۔ یہ اللہ کے نے بتا رہا ہے، یعنی کہ کمانا بھی ایک حاجت ہے اور وہ بھی عبادت ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے فرماتے ہیں وَعَلَى الْعَاقِلِ أَلَّا يَكُونَ ظَاعِنًا، اور آدمی سفر صرف 3 چیزوں کے لیے کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آ کر آدمی اپنی آخرت بنانے کے لیے سفر کر سکتا ہے، دوسرا آ کر اپنی روزی کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے تجارت کی غرض سے سفر کر سکتا ہے، اور کبھی آدمی خوشی حاصل کرنے کے لیے جائز جگہوں میں جہاں غیر شرعی امور نہ ہو ایسے جگہ سفر کر سکتا ہے، آدمی جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ زمانے پر نگاہ رکھنا چاہیے کہ زمانے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، بہت تبدیلی آ رہی ہے کہ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ زمانے میں تبدیلی آ رہی ہے، میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ آدمی کیا سمجھتا ہے؟ زمانہ بگڑ گیا، زمانہ بدل رہا ہے، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہے کہ زمانے کے ساتھ میں بھی بدل رہا ہوں۔ تو زمانے پر آدمی نگاہ رکھے گا مقبلاً علی شأنہ، اور اپنی ذات پر بھی نگاہ رکھنا ہے کہ میرے اندر کئی تبدیلی آ رہی نہیں آ رہی، میرے اندر بھی تبدیلی آ رہی کہ نہیں آ رہی، یہ دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور پھر فرماتے ہیں اس آدمی کی باتیں کم ہوں گی جو آدمی اپنی باتوں کو اپنی عملی زندگی سے ملا کر دیکھے گا۔ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میری عملی زندگی بھی ایسی ہے کہ نہیں، یہ جو آدمی دیکھے گا وہ باتیں کیا کرے گا؟ کم کرے گا۔ اس لیے کہ آج ہماری باتیں ہماری عملی زندگی سے کمپیئر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہماری باتیں بہت ہو رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں عبرتیں تھیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی نے اس میں فرمایا عجبت لمن ایقن بالموت ثم هو یفرح، مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہو اور پھر بھی وہ خوش ہوتا ہو۔ موت کا یقین ہے لیکن خوش ہو رہا ہے۔ عجبت لمن ایقن بالنار ثم هو یضحک، اور جہنم کی آگ کا یقین رکھتا ہو پھر بھی وہ ہنستا ہو، مجھے ایسے آدمی پر تعجب ہے۔ پھر اللہ کے نے فرما رہے ہیں تعجب ہے مجھے ایسے شخص پر جو
تقدیر پر ایمان رکھتا ہو اور پھر بھی دنیا کمانے میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، یعنی کہ مقدر جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے، دن رات اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، تعجب ہے مجھے اس شخص پر جو دنیا کے بارے میں جانتا ہے کہ دنیا آنی جانی ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس جو مال ہے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ میرے پاس جو مال ہے وہ کب تک رہے گا؟ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک میرا مال، جیسے ہی میری سانسیں رک گئی وہ میرا مال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا لیا تیرا، جو پہن کر پرانا کر لیا تیرا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تیرا، باقی سب کس کا ہے؟ دوسروں کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اور تعجب ہے مجھے ایسے شخص پر جو حساب کتاب پر بھی یقین رکھتا ہو لیکن پھر بھی آخرت کے لیے عمل نہ کرتا ہو۔ حساب کتاب ہے اور اس کا یقین بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے آدمی۔ آج ماحول اتنا بگڑ گیا، آدمی کا ارادہ آدمی کو عمل پر ٹھہرانے کے قابل نہیں ہے۔ آدمی کا ارادہ آدمی کو عمل پر نہیں لا رہا۔ ابھی بیان سنے مغرب میں یا عشاء کے بعد تعلیم سنے یا کسی جگہ پر دل بدل گیا، وہ ارادہ عمل پر نہیں لے کر آ رہا، اس لیے کہ ماحول اتنا خراب ہو گیا اور ہم لوگ اپنے اندر اتنی کمزوری کو لے کر آ گئے کہ ہمارے ارادے وہ عمل کی شکل اختیار نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تمام باتیں ہونے کے بعد، اتنی باتیں گزشتہ ہفتہ ہو گئی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی میرے لیے اب کچھ نصیحتیں کیجیے، یہ تو پہلی کتابوں میں تھی، اب آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قلت یا رسول اللہ زدنی، اللہ کے نبی نے پوچھا، حضرت ابوذر نے پوچھا یا رسول اللہ اوصینی، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، اللہ کے نبی ایک کام بتا رہے ہیں اس کا نفع بتائیں گے، کام بتائیں گے نفع بتائیں گے، سنتے جائیے۔ سب سے پہلے جب حضرت ابوذر نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم ہمیشہ اللہ سے ڈرو، ہمیشہ، کچھ دیر ڈرے کچھ دیر نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں نا ایک بزرگ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، یہ لوگوں سے جا کر پوچھو کہ یہ لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کا خیال آتا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال آتا ہے کہ بھئی میں گناہ مت کروں، ان کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا۔ اس وقت جس کو اللہ یاد آئے گا وہ متقی ہے۔ ماں باپ تو ذہن میں آ جاتے ہیں، باپ ذہن میں آ جاتے ہیں کہ بھئی میں جو گناہ کر رہا ہوں باپ کو معلوم نہ ہو، میں جو گناہ کر رہا ہوں بیوی کو معلوم نہ ہو، میں جو گناہ کر رہا ہوں ہمارے گھر والوں کو نہ معلوم ہو۔ اس وقت جیسے لوگوں کا خیال آ رہا اس وقت جس کے دل میں اللہ کا خیال آ جائے گا وہی متقی ہے۔ متقی بننے کے لیے کوئی بڑے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، تو وہ بتاتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا تو تمہارے 24 گھنٹے کے اعمال درست ہو جائیں گے، اب تم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمایا قلت زدنی یا رسول اللہ زدنی، اور بتائیے۔ فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل، اللہ کے نبی نے فرمایا تم قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو۔ تلاوت قرآن کو صحیح کرنا الگ ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا الگ ہے۔ قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش کرنا، مستقل اس کے لیے محنت کرنا۔ اللہ کے نبی وصیت کر رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو اور اللہ کے ذکر کو بھی پابندی سے کرو۔ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی ہمیں جو بتائی جاتی ہیں وہ اسی سے لیے گئے ہیں کہ ذکر کو اللہ کے نبی نے پابندی سے کرنے کی تعلیم دیے ہیں کہ صبح شام کی تسبیحات کو پابندی سے کیا جائے اور تلاوت کو بھی پابندی سے کیا جائے۔ ان دو کاموں کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نور لک فی الارض اور ذکر لک فی السماء، جب تم قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو گے تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا۔ تمہارا ذکر کہاں ہوگا؟ آسمانوں میں ہوگا۔ اللہ کے نبی آئے، حضرت ابوذر سامنے کھڑے ہوئے تھے صف میں، حضرت جبرائیل آئے، آ کر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ جو کھڑے ہیں نا ان کا نام ابوذر ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبرائیل تم کو کیسے معلوم کہ ان کا نام ابوذر ہے؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی ان کا نام ابوذر ہے، زمین والے کم جانتے ہیں آسمان والے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں آسمان والے ان کا نام کیوں زیادہ جانتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابوذر یہ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے آسمانوں میں یہ مشہور ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو آسمانوں میں ذکر ہوگا، اور ذکر کو پابندی سے کرو زمین میں نور ہوگا۔ نیک کام کرنے کا آدمی ارادہ کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، آدمی تہجد پڑھنے کی نیت سے جاتا ہے مسجد سے لیکن تہجد کو اٹھ نہیں پاتا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں ذکر کو پابندی سے کرو تمہارے زائد اعمال میں مدد ملے گی، یہ نور سے مطلب یہ ہے۔
اور اس کے اللہ نے فرمایا اب یہ باتیں ہوتے خاموش نہیں ہو رہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے نبی قلت یا رسول اللہ زدنی, اللہ کے نبی اور بتائیے. ایاک وکثرت الضحک, اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچو, زیادہ ہنسنے سے بچو. فإنہ یمیت القلب, زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے بچوں میں, ہمارے بڑوں میں ایک بڑی عجیب بیماری شروع ہو گئی ہے. کیا ہے؟ شارٹس دیکھنا, کامیڈی کے شارٹس دیکھنا, کامیڈی ویڈیوز کو دیکھنا. کیوں؟ ٹائم پاس کے لیے, ہنسی کے لیے. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں جائز چیزوں میں جس میں ہنسنا جائز ہے اس میں زیادہ ہنسنے سے بچو بول رہے ہیں. اور ہم لوگ جھوٹے قصے ایسے ویسے بے پردگی کے مناظر کو دیکھ کر اپنے وقت کو بیکار کر رہے ہیں. تو اب دل مردہ ہوگا یا کیا مردہ ہوگا ہم کو سوچنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی فرمایا. اس کے فرمایا وَيَذْهَبُ بِنُورِ وَجْهِكَ, اور جب تم زیادہ ہنسو گے تو اس چہرے سے تمہارا نور بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت ابو ذر نے پوچھا قلت یا رسول اللہ زدنی, اللہ کے نبی اور بتائیے. اللہ کے نبی فرمایا علیک بالجہاد فإنہ رہبانیت امتی, تم اللہ کے راستے میں جانے کو, جہاد میں جانے کو, اللہ کے راستے میں قربانیوں دینے کو لازم پکڑ لو. یہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. قلت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی اور کچھ بتائیے. زدنی. قال علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک, اللہ کے نبی نے فرمایا تم خاموشی کو لازم پکڑ لو. خاموش رہنے کو کیا کرو؟ لازم پکڑ لو. یہ جب تم زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈال لو گے شیطان تم پر حملہ نہیں کرے گا. شیطان کے حملے سے تم محفوظ رہو گے جب تم خاموش رہو گے. اور فرمایا دین کے کاموں میں مدد ملے گی. آج دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں وہ زبان سے ہو رہے ہیں. میرے زبان سے ایک جملہ نکلا, سامنے والوں کے دل ٹوٹ گئے, وہ ہم سے دور ہو گئے. تو زبانوں کی وجہ, اللہ کے نبی فرمایا زبان کی حفاظت کرو, خاموشی کو لازم پکڑ لو. اس کے بعد پوچھا اللہ کے نبی اور کچھ بتائیے. فرمائے احب المساکین وجالسہم, مساکین غریبوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو. یہ اللہ کے نبی نے نصیحت دی. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی اور کچھ بتائیے. اس کے بعد فرمایا انظر الی من هو تحتک ولا تنظر الی من هو فوقک فانہ اجدر الا تزدری نعمت اللہ عندک. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر دنیا کے معاملے میں کبھی بھی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اوپر والوں کو مت دیکھو. اگر تم اپنے اوپر والوں کو دیکھو گے, جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہے تم ان کو حقیر سمجھو گے. جیسے مثال کے طور پر میں کرائے کے گھر میں ہوں تو میں خاص گھر والوں کو نہیں دیکھنا, میں جو جھوپڑی میں ہے اس کو دیکھنا ہے. میرے پاس ٹو ویلر ہے تو میں کار والے کو نہیں دیکھنا, سائیکل والے کو دیکھنا ہے. سائیکل والا ٹو ویلر والے کو نہیں, پیدل چلنے والے کو دیکھنا ہے. پیدل چلنے والا بغیر پیروں والوں کو دیکھنا ہے, سائیکل والے کو نہیں دیکھنا. یہ اللہ کے نہیں بتا رہے. اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی قدردانی پیدا ہوگی, ورنہ تمہارے نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوگی. اس کے بعد اللہ کے نبی سے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی اور کچھ بتائیے. تو اس وقت فرمایا قلت یا رسول اللہ زدنی. قال قل الحق وان کان مرا, اے ابو ذر اللہ کے معاملے میں ہمیشہ حق بات کو کہو اگرچہ وہ لوگوں کو کڑوی نظر آئے. ہمیشہ حق بات بولو. حق بات بولنے میں کبھی بھی کسی کی پرواہ مت کرو, کسی کی پرواہ مت کرو. حاجی فاروق صاحب اس بات کو بتاتے تھے, تمہیں ایک بات بتائے تھے, یعنی دوسروں کو کڑوی نظر آنا نہیں, مجھے بھی کڑوی دکھے تو بولو. ایسا یہ مطلب حضرت بولے تھے, یعنی مجھے بھی کڑوی دکھ رہی تو کیا بولنا ہے, وہ بات بولو. تو مطلب یہاں حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کڑوی بھی نظر آئے لیکن حق بولنے سے پیچھے مت ہٹو. اور اس کے بعد فرمائے قلت یا رسول اللہ زدنی, اور بتائیے. قال لیردک عن الناس ما تعلم من نفسک, جو عیب تم کرتے ہو یعنی کہ تمہارے اندر جو عیب ہے ان عیبوں پر نگاہ رکھو تاکہ دوسروں کے عیب تم کو عیب معلوم نہ ہو. آج ہمارا الٹا ہے, ایک آدمی کچھ عیب کر لیا, وہ اس گناہ میں خود مبتلا ہوں لیکن ہم اس کے گناہوں کو پھیلا رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے کیا. اس کا گناہ ظاہر ہوا, اللہ نے فضل کیا کہ تیرے گناہ کو کیا کیا ہے, چھپایا ہوا ہے. اور اس کے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجِدْ عَلَيْهِمْ فِي مَا يَتَأْتِي, جو گناہ تم خود کرتے ہو جب دوسرے کرتے ہو تو اس پر غصہ بھی مت ہونا. جو گناہ میں خود کرتا ہوں دوسرے کرنے پر غصہ بھی نہیں ہونا, کیونکہ وہ گناہ خود میرے اندر موجود ہے تو غصہ ہونے کا حق تم کو نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور اس کے فرمایا وَكَفَى بِكَ عَيْبًا أَن تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُ مِن نَفْسِكَ, تم دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے سے اس لیے رک جاؤ کیونکہ اس سے زیادہ عیب تمہارے اندر موجود ہے. اس لیے کہ تم کو اب جو آدمی گناہ کر رہا ہے اس کا ایک گناہ مجھے معلوم ہوا ہے لیکن میرے 100 گناہ مجھے معلوم ہے. آدمی کا کتنے گناہ معلوم ہوئے بھائی؟ ایک, لیکن میرے اندر کے
99 गुना मुझे मालूम है, 100 गुना मुझे मालूम है, इसलिए बोला अल्लाह के नबी रुक जाओ। और उसके बाद अल्लाह ने आखिर में फरमाया सुम्मा ज़रब बियदिही अला सदरी, आखिरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया, सीने पर हाथ रखकर 3 बातें अल्लाह के नबी आखिर में फरमा रहे हैं। सीने को मारा, इसे जोर से मारने के बाद सुम्मा ज़रब बियदिही अला सदरी, मेरे सीने को 3 मरतबा मारा। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया या अबा ज़र ला अक़ल कत तदबीर, अच्छी सोच से बढ़कर कोई अक्लमंदी नहीं है। आज दुनिया में एक मामला क्या हुआ है मालूम, धोखे को आज लोग अकल का नाम दे रहे हैं, धोखे को, चोरी को और दगाबाजी को क्या नाम दे रहे हैं, अरे बहुत अकल वाला भी कारोबार ज़बरदस्त संभालता है। नहीं, ये धोखा है। अल्लाह ने फरमाया अच्छी सोच। हमारे हजरत फरमाते थे आज लोग झूठों पर सच्चों से ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। आज झूठे गालिब है दुनिया में, क्यों? इसलिए कि झूठों पर लोग सच्चों से ज़्यादा यकीन करते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाने कि सही सोच सबसे बेहतरीन अकल है। और उसके बताया वला वरा कल कफ़ी, गुनाहों से रुक जाना इससे बढ़कर कोई तकवा नहीं है, गुनाहों से रुक जाना इससे बढ़कर कोई तकवा नहीं है। वला हसबका हुस्निल खुल्क़ी, बेहतरीन अखलाक से बढ़कर कोई ख़ानदानी शराफत नहीं है, बेहतरीन अखलाक से बढ़कर कोई ख़ानदानी शराफत, मैं सैयद ख़ानदान का हूँ, मैं शेख ख़ानदान का हूँ, ये बड़ा ख़ानदान नहीं है। अच्छे अखलाक वाला ये बड़ा ख़ानदान वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।